پھر آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو دیکھنا شروع کریں تو کہاں کہاں ہم پریشانی میں ہی گرفتار رہتے ہیں. جیسے ایک ینگسٹر کو، ٹین ایجر کو دیکھیں، اس کا نفس مطمئنہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس کو باڈی امیج کا ایشو ہے، میں خوبصورت نہیں لگتی، میرا رنگ ایسا نہیں، میری شکل ایسی نہیں. وہ کمپیریزن کر رہی ہے اپنی کزن سے، اپنی بہن سے. سوشل میڈیا میں آنے والے بہت سارے جو بھی فگرز ہیں ان پہ، سوشل میڈیا کا تو ویسے ہی بہت زیادہ پریشر ہے اس ایج میں، فرینڈ شپس کا پریشر ہے. ایک بچی میرے پاس بیٹھ کے اتنا روئی، پھوٹ پھوٹ کے روئی کہ میری کوئی دوست نہیں ہے، اور جو دوست میری بنتی ہیں وہ مجھے اتنا تنگ کرتی ہیں، اتنی میرے سے لڑائی کرتی ہیں، اور میں اس وجہ سے بہت پریشان رہتی ہوں، اور میں کیا کروں. میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، اگر وہ ٹانٹ کر رہی ہیں، اگر بدتمیزی کر رہی ہیں، اگر تمہیں غلط کاموں پہ لگا رہی ہیں، دیٹ مین دے آر ناٹ یور گڈ فرینڈس. تم ان کو چھوڑ دو. لیکن میں پھر اکیلی رہ جاؤں گی. میں کہا کوئی اکیلی نہیں رہتی، زندگی میں آگے جا کر بھی بہت سے کام اکیلے ہی کرنے ہوں گے. تو جب افراد آپ کے ارد گرد اچھے ہوں، آپ ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں اور اچھا کام کریں، اور باقی اپنی لرننگ پہ، اپنی ڈیولپمنٹ پہ جو ہے وہ توجہ دیں. پھر مستقبل کا خوف اس عمر میں اتنا زیادہ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کمپیریزنز جو ہوتے ہیں، یا یہ سارے مسئلے جو ٹین ایج میں آتے ہیں، دے کل دیٹ کنٹینٹمنٹ. وہ تباہ کر دیتے ہیں سکون کو. اور اس میں پھر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں یہی بتایا گیا نا کہ ہم ان چیزوں کی طرف نہ دیکھیں جو لوگوں کے پاس ہیں. اور اس کے لیے پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ یعنی آپ اگر اپنی ایسی 5 نعمتیں جو ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں وہ لکھیں جو آپ کو انسٹاگرام پہ نظر نہیں آتی. ایسی ایکٹیویٹی اگر آپ ڈیلی کرنا شروع کر دیں گے تو آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ نفس مطمئنہ آپ کا بڑھتا چلا جائے گا، آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی بڑھتا چلا جائے گا، آپ کی جو زندگی ہے وہ بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے، صرف یہ کام شروع کر دیں، بس اتنا سا کام. قرآن تو پڑھنا ہی ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہیں، اذکار بھی کرنے ہیں، لیکن آپ نے صرف اپنی 5 نعمتیں ایسی لکھنی ہیں جو انسٹا پر نظر نہیں آتی. چلے کسی ایک نیولی میرڈ جو خاتون ہے اس کی بات کر لیتے ہیں. اس کے کیا مسائل ہیں؟ وہ یہی ہے، ان ریئلسٹک قسم کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ میاں تو پتہ نہیں، وہ جیسے فلموں میں اور ڈراموں میں ہوتا ہے کہ اس نے کوئی نوکری نہیں کرنی، سارا دن بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کبھی ادھر کھانا کھا رہا ہے، کبھی دفتر سے فون کر رہا ہے میں تمہیں مس کر رہا ہوں، کبھی کہہ رہے ہیں کہ چلو آؤ یہاں چلتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، لگژریس لائف سٹائل ہے، پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ تماشے ہیں. اور ہر وقت توجہ توجہ چاہیے. پھر سسرال کا دباؤ بہت زیادہ ہے. تو جتنا آپ کا ایکسپیکٹیشنز کا گیپ بڑا ہوگا اتنا آپ کا یہ آپ کو انزائٹی شروع ہو جائے گی، غصہ آنا شروع ہو جائے گا، بے چینیاں رہیں گی، مینٹل ہیلتھ آپ کی خراب ہو جائے گی. تو اپنے توقعات کو ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے، جتنی توقعات آپ کی غیر حقیقی ہوں گی اتنی ہی آپ تکلیف اپنی بڑھانا شروع کر دیں گے. تو اپنے آپ کو بتائیں کہ دیکھیں دنیا میں تو ایسے ہی ہے. اگر کوئی کہے کہ جی تو پھر کیا ہے، مطلب شوہر بھی ایسا ہی ملا، اماں ابا بھی ڈانٹتے تھے، اب شوہر مجھے کہیں جانے نہیں دیتا، تو نہیں جانے دیتا تو گھر میں رہ کے بہت سے کام کر لیں. تو نہیں، میں نے تو جانا ہے، میں نے تو یہ کام ایسے ہی کرنا ہے. ایسے مواقع پہ پھر ہم اپنے لیے مسائل جو ہیں وہ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے پھر چیزیں اور برائی کی طرف چلی جاتی ہیں. پھر ایک ماں کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا، جب آپ ایک ماں کو دیکھیں گے، والدہ کو دیکھیں گے، تو وہاں پہ آپ کو کیا نظر آئے گا؟ اب ماں جو ہوتی ہے، ٹپیکلی ماں کا کیا ہوگا؟ اس کو گلٹ ہوگا. یعنی وہ بچوں کو سنبھال بھی رہی ہے، بتا بھی رہی ہے، کچھ کام بھی کرنا چاہ رہی ہے، لیکن اب اسے گلٹ بھی ہو رہا ہے. اچھا، ماؤں کے اندر پرفیکشنزم بھی بہت ہوتی ہے. ان کو یہ چاہیے کہ ہر جگہ ان کو ایک میڈل ملے کہ واہ واہ واہ، آپ بڑی ہی شاندار ماں ہیں، بہت ہی شاندار آپ کام کرتی ہیں. اور وہ تھکی ہوئی ہے، اتنی بے چین ہے، اتنی بے چین ہے، اس سے کوئی چیز بھی صحیح طرح مینج نہیں ہو رہی. اور عام سوچ کیا ہے کہ مجھے پرفیکٹ ماں بننا ہے. یعنی کہیں پر بھی اگر کوئی اس کے بارے میں بات بولتا ہے کہ جی یہ بچے کو بخار کیوں ہو گیا تو اس نے اس کا بھی گلٹ لینا ہے، بچے کے نمبر کیوں کم آئے. اور آپ دیکھیں اکثر خواتین کو یہ بھی سننے کو ملتا ہے تم گھر میں رہ کے کرتی کیا ہو. اور ماؤں کو تو ہر وقت کوئی نہ کوئی لک ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی وہ بیچاری بہت پریشان رہتی ہیں، بے چین رہتی ہیں. تو ہم اپنے آپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے نا. قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں، جب ہم نفس مطمئنہ کے لیے قرآن پڑھنے کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے، اللہ کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے ہم پرفیکٹ نہیں بن سکتے. پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سنسیئر ہو سکتے ہیں. ٹھیک، اگر ہم سنسیئر ہوں گے اور ہمارا اخلاص، ہماری نیت اللہ کو راضی کرنا ہوگا، تو آپ دیکھیں بہت سے ہمارے مسئلے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ہم تھوڑی مڈل ایج خواتین کی طرف آ جاتے ہیں. اب ان کے بچے بڑے ہو رہے ہیں. اب جب بچے بڑے ہو رہے ہیں تو بچوں کا ایک آئیڈینٹی کرائسس چل رہا ہے. اچھا،
ایک کانسیپٹ ہے جب بچے بڑے ہونے شروع ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ایمٹی نیسٹنگ سنڈروم. ایمٹی نیسٹنگ سنڈروم کیا ہے؟ بچے اڑ رہے ہیں، کالج یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، ہاسٹل میں چلے گئے، کسی کی شادی ہوگی دوسرے شہر چلے گئے. اچھا اگر اپنے شہر میں بھی ہیں تو وہ اپنا ہی ایک الگ سے وہ سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں اور وہ خود سے ویسے رہنا چاہتے ہیں. اب وہاں پہ بھی خواتین پریشان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لونلینس ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے تو ساری زندگی اپنے بچوں پہ اور اپنے شوہر پہ قربان کی بھی ہوتی ہے. انہوں نے کبھی اپنے لیے کوئی ٹارگیٹ نہیں رکھا تھا، نہ قرآن کا ٹارگیٹ، نہ حدیث کا ٹارگیٹ، نہ اسکل لرننگ کا ٹارگیٹ، کوئی ٹیلنٹ پوٹینشیل کچھ بھی نہیں انہوں نے کام کیا ہوتا. تو جب بچے بھی چلے گئے، اب ڈپریشن شروع ہو گیا ہے کہ مجھے تو بچے یاد آتے ہیں، سارا سارا دن روتے رہنا ہے اور بچوں کو بھی کوئی کام نہیں کرنے دینا صحیح طرح. تو اگر بچے کل اپنے گھروں میں چلے جائیں تو پھر انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے نا ہر عمر میں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہوگا. وہ ینگ بچی تھی، کالج کی تھی، اس نے مجھے کہا کہ میں سوچتی ہوں کہ میں کتنی تعلیم حاصل کروں کیونکہ میری شادی ہو جانی ہے اور شادی کے بعد تو میں بالکل گھر میں رہنا چاہتی ہوں، ڈومیسٹک رول میں. تو میں نے اس کو کہا ایکسیلنٹ. واقعی ہر لڑکی اگر ایسے سوچے تو گھر کتنے شاندار ہو جائیں. وہ یہ نہ سوچے کہ میں جاب کروں گی، میں گھر سے باہر جاؤں گی، میں بڑی چیز بنوں گی. لیکن میں نے اس کو کہا کہ دیکھیں آپ کا گروتھ مائنڈ سیٹ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ گھر میں رہ کے بھی آن لائن کچھ پڑھتی رہیں، کچھ سیکھتی رہیں، اچھی کتابیں پڑھیں، قرآن کی تعلیم حاصل کریں، اچھے پازیٹیو مثبت سوچ والے لوگوں کے ساتھ رہیں. کیونکہ ایک سٹیج آئے گی کہ آپ کے بچے بڑے ہو جائیں گے، آپ کے بچے اپنی لائف میں بزی ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے اس طرح کا تعلیمی خزانہ اپنے پاس رکھا ہوا ہوگا تو آپ پھر بہت مزے سے اچھی طرح سے بہت سے کاموں کو کر سکیں گی. اور آپ اس وقت اگر کوئی کام کرنا چاہتی ہیں، کوئی آپ پڑھانا چاہتی ہیں، پڑھنا چاہتی ہیں تو بہت کچھ کر سکیں گی. تھوڑی سی بڑی عمر کی خواتین کی طرف آ جاتے ہیں، ان کو بھی تو نفس مطمئنہ چاہیے. ان کے مسائل کیا ہیں؟ تنہائی ہے، بیماریاں ہیں، اور بہت سے لاسز ہیں. کبھی ہوتا ہے کہ شوہر نہیں رہا، وہ بیوہ ہیں. اچھا بچے بھی کئی دفعہ اتنا نہیں پوچھ رہے ہوتے. تو یہاں پہ بھی نفس مطمئنہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. چلیں انزائٹی کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا، ٹھیک ہے؟ انزائٹی اور نفس مطمئنہ اس کو دیکھیں. قرآن جو ہے نا مستقبل کے خوف کا ہمیں بہت شاندار علاج دیتا ہے. کیا؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. ٹھیک ہے؟ نفسیات کیا کہتی ہے؟ انزائٹی کیا ہے؟ امیجنڈ فیوچر. ہوا نہیں ہے لیکن آپ سوچ کے اگر یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. لیکن حقیقت کیا ہے کہ یہ ہمارا ذہن بہت سی کہانیاں بنا رہا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہر تنگی کے ساتھ ڈھیروں آسانیاں آئیں گی. ان آسانیوں کی طرف نظر ڈالنی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی تنگی کو لے کر ہائی لائٹ کر کے اور اس پہ بیٹھ کے رونا دھونا ڈالتے رہتے ہیں، بہت پریشان رہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہی. تو آپ لکھیں، اپنے پاس ابھی کچھ سوال لکھیں اور یہ ایکسرسائز آپ نے کرتے رہنا ہے. مثلا جن لوگوں کو انزائٹی ہوتی ہے وہ اپنے آپ سے سوال پوچھا کریں. جیسے صبح آپ اٹھیں اور اب آپ کو بہت انزائٹی، بہت بے چینی، بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے کس بات کی فکر ہے؟ ایون رات کو سوتے ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج مجھے خاتون ملی، انہوں نے کہا میرا بلڈ پریشر زیادہ ہو رہا ہے، وہ کھاتی بھی ٹھیک ہے، باقی بھی سمارٹ ہیں، سب کچھ ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ سٹریس تو نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بس سوچتی بہت ہوں، ہر بات پہ سٹریسفل ہو جاتی ہوں. تو آپ لکھیں مجھے کس بات کی فکر ہے. پھر اپنے آپ سے پوچھیں، اگلے سوال کریں کہ اس کام کے، جس چیز کی بھی مجھے سٹریس ہو رہا ہے، فکر ہو رہی ہے، اس کام کے ہونے کی کتنے فیصد امکانات ہیں. پھر اگلا سوال پوچھیں اگر یہ ہو بھی جائے تو اس میں کیا کروں گی. اور اگلا سوال میرے اختیار میں کیا ہے. اور اگر آپ ان سوالوں کے جواب ساتھ ساتھ لکھتی رہیں گی تو آپ دیکھیں گی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ 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 آپ کی انزائٹی کم ہونا شروع ہو جائے گی. جیسے مجھے کس بات کی فکر ہے؟ مجھے فکر ہے کہ میرے بچے کے فیوچر کا کیا بنے گا. میرا بیٹا مجھے نظر آتا ہے سارا دن بیٹھا رہتا ہے، آن لائن گیمنگ کھیلتا رہتا ہے، پڑھتا نہیں ہے. بھائی ہو سکتا ہے، بیٹا ہو سکتا ہے، ٹھیک، شوہر ہو سکتا ہے. اب آپ اپنے آپ سے کہتے ہیں مجھے کس چیز کی فکر ہے، اس کا فیوچر کیا ہوگا. پھر اپنے آپ سے پوچھیں اس کے ہونے کے، ایسا غلط چیز ہونے کے امکانات کیا ہیں. کافی زیادہ ہیں کیونکہ نظر یہی آ رہا ہے کام ہی نہیں کرتا اور بالکل توجہ نہیں دے رہا، بالکل سیریس نہیں ہے. تو اگر یہ ہو گیا آگے جا کے فیوچر میں اس نے کوئی کام نہیں کیا تو میں کیا کروں گی، میرے پاس کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. اب اگر ایک میرڈ خاتون ہے، ایسا نکما شوہر، ابھی میرے پاس ایک کیس آیا تھا، بیوی نے ساری جیولری اس کو دے دی کہ تم کوئی کاروبار کر لو. نکمے شوہر کو آپ جیولری دے رہی ہیں. تو اس نے کیا کیا؟ نکمے شوہر نے کوئی بزنس شروع کیا اور تھوڑے مہینوں میں ڈبو دیا.
اور گیا سارا سونا بھی گیا، سب کچھ گیا، تو اب آپ کی تو انزائٹی اور بڑھ جائے گی، اب آگے کیا ہوگا؟ تو آپ کو پہلے ہی سوچنا ہے کہ نہیں، اگر وہ نکما ہے تو اس کو پہلے کام پہ لگانا ہے۔ اچھا نکما کس وجہ سے ہے؟ دوستوں کی وجہ سے ہے، شروع سے کام کی عادت نہیں ہے، اماں ابا نے بہت لاڈ پیار سے پالا ہے، تو پھر میرے اختیار میں کیا ہے؟ میرے اختیار میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نوکری کر کے کمانا شروع کر دوں، وہ تو اور نکما بن جائے گا۔ میرے اختیار میں کیا ہونا چاہیے؟ میں اس سے پیار محبت کے ساتھ کوئی چھوٹے چھوٹے کام کروانے شروع کروں۔ جب چھوٹے چھوٹے کام کروانے شروع کروں گی تو پھر آگے چیزیں اور بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ سوال یاد رکھ لیں، مجھے کس بات کی فکر ہے، اس کے ہونے کے کتنے فیصد امکانات ہیں، اگر یہ ہو جائے تو میں کیا کروں گی، اور اس وقت میرے اختیار میں کیا۔ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں نفس مطمئنہ اور ڈپریشن۔ دیکھیں کچھ ڈپریشن کے کیسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ میڈیکل ریزنز ہیں۔ جب کوئی انسان بہت زیادہ ڈپریس ہوتا ہے، اس کو نا کوئی مقصد نہیں نظر آتا، اس کے اندر مایوسی کی کیفیت آ جاتی ہے، وہ بہت آئسولیٹ ہو جاتا ہے، الگ تھلگ ہو جاتا ہے، اس کو کسی کام میں کوئی فائدہ نہیں نظر آتا۔ لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں امید دیتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ایسے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کاموں پہ لگانا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان کو ان کی سکل بلڈنگ کرنی ہوتی ہے، ان کی توجہ دلانی ہوتی ہے۔ صرف یہ کہہ دینا اٹھو اٹھو بھول جاؤ کوئی بات نہیں، اس سے نہیں ہوتا۔ ان کو بھی اسی طرح سے ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو ٹھیک کریں۔ بہت سے لوگوں نے بھی لکھا بھی تھا نفس مطمئنہ کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ اوور تھنکنگ پیٹرن، اتنا سوچنا، بار بار سوچنا، بار بار اس لوپ میں رہنا لیکن عمل بھی نہ کرنا، کوئی چیز بھی ٹھیک نہ کرنا۔ اس کو ہم کہتے ہیں ریومینیشن۔ ریومینیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سوچوں کی جگالی۔ اور یہ سوچوں کی جگالی جو ہے نا، یہ بہت ڈارکر ہو جاتی ہے اور آپ کو ڈپریشن بہت زیادہ دینا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جب آپ کو کوئی سوچ آتی ہے، آپ کسی چیز کے بارے میں پریشان ہیں، تو آپ دیکھیں ہمیں ہمارے دین نے کتنی آسانی سے ایک سسٹم دیا ہوا ہے۔ کیا؟ آپ استخارہ کریں، آپ مشورہ کریں، آپ فیصلہ کریں، پھر آپ توکل کریں، آگے بڑھ جائیں۔ غلطی ہوگی تو اس کو لرننگ ایکسپیرینس لے لیں اور آگے بڑھ جائیں، اور آپ اس کام کو کرتے ہی چلے جائیں۔ ٹھیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا فرمایا؟ قوی مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے، اور جو چیز تمہیں فائدہ دے اس کے حصول کی کوشش کرو، اللہ سے مدد مانگو اور عاجز نہ بنو۔ تو قوی مومن بنے، قوی مومن بنے۔ یہ سارا دن بیٹھ کے اپنے دکھوں کے بارے میں بات کرنا۔ اچھا ایک پلیٹ فارم آیا، اس پہ انہوں نے کسی نے آپ سے کہا یا ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کریں گے، ہم نے کہا چلو جی میں دوبارہ سے حلال غیبت شروع کر دوں، میں خوب بتاؤں لوگوں کو میرے کیا مسئلے۔ اچھا پھر وہ جو مجھے سلوشن ملے میں کو تسلی نہیں ہوئی۔ اچھا ایک اور جگہ پہ کورس ہو رہا ہے، فلاں کلاس ہو رہی ہے، چلو وہ اٹینڈ کروں، وہاں پہ جا کے پھر میں نے حلال غیبت کر لی۔ حلال غیبت کیوں میں کہہ رہی ہوں؟ ہم سمجھتے ہیں ہم کسی سے بات کر رہے ہیں نا، ہم سمجھا رہے ہیں تو جائز بنتا ہے جتنی مرضی باتیں کروں، حالانکہ مجھے پچھلے 4 لوگوں نے یہ سلوشن بتایا تھا، آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، لیکن نہیں، میں نے تو وہ کام کرنا ہی نہیں ہے۔ نفس مطمئنہ جو ہے نا، اس کے کچھ پلرز ہیں، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ جیسے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا، کچھ بھی آپ کی زندگی میں ہو جائے آپ نے اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں چھوڑنا۔ نماز، قرآن، دعائیں، ان کو نہیں چھوڑنا۔ آپ کا کچھ بھی ہو جائے گا میں یہ کام نہیں چھوڑوں گی۔ پھر مقصد حیات، یہ دوسرا پلر ہے۔ ہر وقت اپنے آپ سے پوچھیں میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ایک بہو تھی تو وہ اس کی ساس اس کو بہت تنگ کرتی تھی، وہ بڑی پریشان رہتی تھی، اور وہ کیا کرتی تھی، ساس منٹ منٹ کی خبر اپنے بیٹے کو دیتی تھی، جس میں پھر ان میاں بیوی میں بہت لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ اس نے اپنی ایک دوست سے بات کی کہ میں بڑی پریشان ہوں، میں کیا کروں، میں اپنی ساس کی بھی عزت کرتی ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس مسئلے کو ہینڈل کیسے کروں۔ اس کی دوست نے کہا کہ تم ایسے کرو، تم بھی نا اپنی ساس پہ تھوڑی سی نظر رکھا کرو، ٹھیک ہے تم انہیں تنگ نہیں کرو، لیکن جو انفارمیشن وہ تمہارے بارے میں نیگیٹو کر کے دیتی ہیں تم نا ان کو چیک رکھا کرو وہ کیا کیا کرتی ہیں، اور تم اپنے ہسبینڈ کو انڈائریکٹ طریقے سے وہ انفارمیشن پہلے دے دیا کرو تاکہ تمہیں ڈانٹنا پڑے، یا تمہارے ہسبینڈ تم سے ناراض نہ ہو۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں تو 3 دن میں تھک گئی، مجھے تو لگا کہ میں تو پاگل ہو گئی ہوں، کیا میری زندگی کا یہی مقصد رہ گیا ہے کہ میں سارا دن دیکھوں اب میری ساس کیا کر رہی ہیں، اب انہوں نے فون کیا کہ نہیں، اب میں پہلے فون کر دوں، اب میں فون کر کے کیسے بات کروں گی، کیا بات بتاؤں گی۔ 3-4 دن بعد اس نے کہا میں یہ نہیں کر سکتی، میں اس لیے دنیا میں نہیں آئی، میں دنیا میں آئی ہوں اللہ کا بندہ بننے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میں اذکار کروں گی، میں حفاظت کی دعائیں پڑھوں گی، میں اپنی نماز پہ، قرآن پہ، اور جو میرے کرنے والے کام ہیں میں ان پہ توجہ دوں گی۔ اور کیا ہوا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ
سارا کچھ سیٹل ہو جاتا ہے، ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو مقصد حیات اگر آپ کو نہیں پتا، اگر آپ کی زندگی کا یہ مقصد بن گیا ہے گھر بن جائے، بچے کی شادی ہو جائے، اور جناب یہ چیز پتہ چل جائے اور وہ مل جائے، اور ایسی برانڈڈ چیز فلاں ہو جائے اور مجھے یہ نہیں ملا اور میں نے یہ نہیں کھایا، تو آپ کو نفس مطمئنہ نہیں مل سکتا۔ ایک اور امپورٹنٹ پلر جو نفس مطمئنہ کو بہت مضبوط بناتا ہے وہ ہے شکر گزاری، گریٹیچیوڈ۔ گریٹیچیوڈ کے اوپر آج کل لوگ اتنی مہنگی مہنگی ورک شاپس کرتے ہیں۔ تو گریٹیچیوڈ کیا ہے؟ آپ روز اگر عادت بنا لیں صبح اٹھنے کے بعد 3 سے 5 جو آپ جن باتوں پہ آپ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہ رہے ہیں، ایک ڈائری رکھ لیں، اس پہ لکھیں کوئی بھی بات۔ آج میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہ رہی ہوں، آج میں اس بات پہ کرنا چاہ رہی ہوں، جو بھی امیجیٹلی دماغ میں سوچ آتی ہے۔ سوچ تو کوئی نہ کوئی ہوگی نا۔ ہاں، کئی لوگ کہتے ہیں میں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن یہ ایسے شوہر پہ کیسے کروں، ایسے ماں باپ پہ کیسے کروں، ایسی اولاد پہ کیسے کروں؟ بھئی آپ اس کو چھوڑ دیں نا جہاں مسئلہ ہے۔ آپ اس بات پہ شکر ادا کریں کہ آپ خود اٹھ کے چل رہے ہیں، آپ اس بات پہ شکر ادا کریں ابھی گرمیاں ہیں تو میں نے مزے کا میٹھا سا آم کھایا ہے، آپ اس بات پہ شکر ادا کریں کہ میں نے فلاں کو ایک مشورہ دیا تھا اور اس نے مجھے تھینک یو بولا، تو اللہ تیرا شکر ہے میرا دماغ اتنا چلتا ہے میرے مسئلوں کے باوجود کہ میں نے کسی کو ایک اچھا مشورہ دے دیا۔ پھر نفس مطمئنہ کے لیے ایک اور جو اہم پلر ہے جو اس کو مضبوط بناتا ہے وہ یہ ہے، یہ ایکسیپٹنس کہ ہر چیز میرے کنٹرول میں نہیں۔ یہ ہوتا ہے نا میرا شوہر نہیں بدل رہا، میں نے شوہر کو اتنا سمجھایا، شوہر آپ کے کنٹرول میں نہیں، شوہر اللہ کے کنٹرول میں۔ تہجد پڑھیں، اللہ کے آگے روئیں، اور اگر آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، شوہر پھر بھی نہیں بدل رہا، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اسی شوہر کے ساتھ رہ کے اپنے آپ کو گروم کریں، اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، اپنی پرسنالٹی کو بہتر بنائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہی پیکج، بیسٹ پیکج جو ہے نا وہ سلیکٹ کیا۔ اسی طرح نفس مطمئنہ کے لیے آپ کو ایموشنلی ریگولیٹڈ ہونا پڑے گا۔ یہ اتنا ضروری ہے، ہماری خواتین کا تو مسئلہ بچپن سے چلا آ رہا ہے نا، کٹی پکی لڑائی جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سینسٹیو ہونا۔ مجھے اس چیز سے بہت چڑ ہوتی ہے کہ ایک طرف سے ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ایک ہم اتنی امیچور قسم کی باتیں اور امیچور باتوں میں ہمارا دل لگتا ہے، اور ابھی آپ کے جب سوالات شروع ہوں گے نا آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ کہاں پہ میں امیچور طریقے سے سوال پوچھ رہی ہوں اور کہاں پہ میں نے ایک میچور بات کی ہے۔ آپ کا نفس مطمئنہ آئے گا ہی نہیں، پوچھتے جائیں، کرتے جائیں کام جو کچھ آپ نے کرنے ہیں، یو ول نیور فیل بیٹر۔ پھر اسی طرح سے نفس مطمئنہ کے لیے ہمیں اپنی حدود پتہ ہونی چاہیے، اور میزان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دیا ہے اس کی بنیاد پہ ہم نے ہیلدی ریلیشن شپس اپنے رکھنے۔ آج ہی کسی سے بات ہو رہی تھی کہ بہت سی لڑکیاں آج کل کے دور میں کیا کہتی ہیں، سسرال والوں کا خیال رکھنا تو میری ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں، اگر آپ کے گھر میں ایک بوڑھا بزرگ رہ رہا ہے اور آپ کا شوہر جس کی ذمہ داری ہے وہ صبح سے شام تک کمائی پہ لگا ہوا ہے، باہر گیا ہوا ہے، تو کیا انسان ہونے کے ناطے اور پھر مسلمان ہونے کے ناطے اور پھر شوہر کے ساتھ وہ تعلق ہونے کے ناطے آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں آتی؟ ہم باہر کے جانوروں کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں، اور اپنے ملک سے دور دوسرے ملک میں بھی جو لوگ ہیں ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور اپنے ساتھ والے کمرے اور ساتھ والے جو پورشن میں رہنے والے جو افراد ہیں ہم ان کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ ہیلدی ریلیشن شپس ہمیں بنانے ہی نہیں آتے۔ ہمیں اگر کوئی ایک انسان ٹاکسک ہے، ٹاکسک کہتے ہیں نا آج کل، ہم ٹاکسک ہے تو اس کے ساتھ ہیلدی باؤنڈری نہیں سیٹ کرنی آتی۔ ہم تو ہر وقت پینڈورا باکس کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، اگر کوئی ایک بات ہمیں بولے تو صحیح، ہم تو اسے 15 سنائیں گے، ہم اسے بتائیں گے کہ تم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں میرے ساتھ، چھوڑیں گے تو نہیں۔ کوئی ہم میزان پہ نہیں ہوتے۔ یہ ساس بہو کا جھگڑا بھی یہی ہے، نہ ساس حد میں رہنے کے لیے تیار، نہ بہو حد میں رہنے کے لیے تیار، نہ ساس یہ سوچتی ہے کہ جی میں اپنے بیٹے کو اب شادی کر کے بہو کو لائی ہوں تو عزت ہی دے دوں اور اس کو بیٹے کے ساتھ اچھا تعلق بنانے دوں۔ وہ دونوں تعلق اچھا بنائیں گے تو اولاد کو اچھی طرح پالیں گے، باقی آگے چیزیں بہتر ہوں گی، میری بھی عزت کریں گے۔ اسی طرح ایک اور امپورٹنٹ ایریا جو نفس مطمئنہ لے کر آتا ہے وہ جو ہے نا احسان کے رویے کے ساتھ رہنا دوسروں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں بنایا سیلف سینٹرڈ، میں واٹ از ان دس فار می، مجھے کیا ملے گا، میرے لیے کیا ہوگا، اچھا میں سب کے لیے کرتی رہوں، اچھا میرے لیے کوئی نہیں کرے گا۔ جب ہم اپنے دکھ بھی بتاتے ہیں، اگر میں ابھی آپ سے کہوں اپنا ایک ایک دکھ لکھیں تو یہ ہوگا، باجی کسی نے میرے سے محبت نہیں کی، اور مجھے فلاں نے نہیں پوچھا، اور فلاں نے میرا خیال نہیں رکھا۔ نہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں پہ ساری دنیا میرا خیال رکھ رہی ہے؟ میرے سارے گھر والے جو ہیں
مر رہے ہیں، میں گھر آتی ہوں تو تالیاں بجاتے ہیں اور کہتے ہیں واہ 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 آ گئی ہیں جی ڈاکٹر کنول، ان کو ادھر بٹھاتے ہیں، ان کو یہ کھلاتے ہیں. ایسے تو کوئی نہیں ہوتا. ہر وقت آپ کسی نہ کسی ہنگامے میں ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کی پوچھ ہو رہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کی جواب دہی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بنایا کس لیے کہ جو میرے اندر پوٹینشیل ہے میں آگے لوگوں کو دوں. اس کے بغیر نفس مطمئنہ کیسے آنا ہے؟ تو اپنے لیے نا کچھ پریکٹیکل چیزیں رکھیں زندگی میں. سارا دن بیٹھ کے صبح ہوتی نہیں السلام علیکم آ جاؤ میری پریشانی ہو، بیٹھو بیٹھو، مل کے ناشتہ کرتے ہیں، مل کے یہ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں ایک کتاب پڑھی تھی، اس میں یہاں تک تھا کہ اگر لیٹس سے کوئی آپ کوئی بچی چھوٹی ہے نا 4 سال 5 سال، اس کو کسی نے سیکشولی بھی ابیوز کیا، بہت اس کے ساتھ کوئی ٹراما ہو گیا، بہت مشکلات میں تھی. اب وہ ہو گئی ہے 25 30 سال کی، اور اسے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی تم پڑھائی کیوں نہیں کرتی، تم گرو کیوں نہیں کرتی، تم اس طرح پریشان کیوں رہتی ہو؟ اور وہ کہتی ہے کہ وہ دراصل دیکھیں جب میں 3 سال کی تھی یا 5 سال کی تھی نا، یہ میری لائف میں ٹریجڈی ہوئی تھی. تو آج کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں نہیں پھر اپنے پر کام کیا؟ آپ ابھی تک اسی دکھ کو بیٹھ کے سیلیبریٹ کریں، روز سیلیبریٹ کریں، ڈیولپ کریں اپنے آپ کو. سائنسز اب کہتی ہیں کہ روز 700 نیورونز ہمارے دماغ میں آتے ہیں اور ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ کوئی چیز نئی سیکھ لو، نفس مطمئنہ کی طرف چلے جاؤ. لیکن اگر ہم نہ جانا چاہیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ تو ڈیلی کچھ کام آپ ضرور اپنی لائف میں شامل کریں. کون کون سے؟ مثلاً سب سے امپورٹنٹ کام، فجر کی نماز کے بعد کم از کم 10 منٹ قرآن کی تلاوت کریں. 3 سے 5 نعمتیں آپ نے ڈیلی لکھنی ہیں. 10 منٹ آپ نے کم از کم ڈیلی واک ضرور کرنی ہے. 10 منٹ صبح، 10 منٹ دوپہر، 10 منٹ شام. اور اپنی فکریں اللہ کے سپرد کر دیں. آپ کے اللہ تعالیٰ میں تو کچھ کر نہیں سکتی، آپ نے میری زندگی کو سنبھالنا ہے، آپ نے میری زندگی کے مسئلوں کو حل کرنا ہے. میں جو کرنے والے کام ہے نا میں وہ ان پہ توجہ دینے لگی. اور پھر کسی ایک شخص کے لیے کوئی دعا کر دیں. ٹھیک ہے؟ اسی طرح سونے سے پہلے استغفار پڑھ لیں. ٹھیک ہے؟ اور سوچا کریں اگر اللہ آج مجھ سے پوچھے تم کس چیز کے پیچھے بھاگتی رہی ہو تو میرا جواب کیا ہوگا؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ میں ذرا سسرال والوں سے اپنے میاں کو کھینچ رہی تھی، ساس کہہ رہی ہے میں اپنے بیٹے کو اپنے قابو میں کر رہی تھی، لڑکی کہہ رہی ہے دراصل مجھے میرے ماں باپ نیا فون نہیں لے کے دے رہے تھے تو میں بہت ڈیسپریٹ تھی، تو وہ ایک لڑکے نے مجھے کہا تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. کیا ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم کیا کر رہے تھے، کہ ہم نے کہاں سکون ڈھونڈا، کس طرح سے ہم نے اس کے اوپر کام کیا؟ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم یہ جو نفس مطمئنہ ہے نا اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور سمجھیں.